اس مہینے کی یکم تاریخ کو امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایرانی مجوسی کے ہاتھوں فجر کی نماز میں اور مسجد نبوی میں اس کے حملے سے زخمی ہو کے شہادت کا جام پی گئے۔ اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول فرزند حیدر کرار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے کے کئی افراد کے ساتھ حالت مسافری میں انتہائی بے دردی
18 تاریخ کو دوہرے داماد نبی خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن پیاسے رہ کے اپنے گھر کی چار دیواری میں اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش اسلام کی تاریخ کو آپ پڑھیں خدا گواہ ہے کہ اسلام کی تاریخ شہداء کے خون سے رنگین ہے۔ بدر کے 14 شہید، احد کے 70 شہید، حضرت امیر حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے، ان کی نعش کا غسلہ کرنا، غزوہ تبوک میں سفر کرتے ہوئے شہید ہونے والے عبداللہ، اسلام کی پہلی شہید سیدہ سمیہ، مکے میں پھانسی کے پھندے پہ جھولنے والے عبید اور زید، مسلمہ کے دربار میں قتل ہونے والے حبیب، جھوٹے مدعیان نبوت کے مقابلے میں نکل کے جام شہادت حاصل کرنے والے سینکڑوں صحابہ، یہ ساری تاریخ شہداء سے بھری ہوئی۔ پھر ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ آج بھی انہیں پڑھا جائے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بدر کا واقعہ معمولی واقعہ، احد کا مارکا معمولی مارکا ہے، خندق کی لڑائی کیا قابل فراموش ہے، خیبر کی جنگ بھلا دینے کے لائق ہے، طائف اور حنین کی جنگیں کیا یہ معمولی واقعات ہیں؟ تبوک کا سفر، حدیبیہ، یہ جتنی شہادتوں کا ذکر میں نے کیا اور کتنے تاریخ اسلام کے
واقعہ کربلا بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو اہمیت واقعہ کربلا کو دی گئی، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ میں اوروں کی بات نہیں کرتا، میں آپ کی بات کر لیتا ہوں، اور آپ سے میری مراد عام لوگ ہیں۔ جو اہمیت آپ کے ذہنوں میں واقعہ کربلا کی ہے، کیا وہی اہمیت آپ کے ذہنوں میں بدر و احد کی ہے؟ جو اہمیت آپ کے ہاں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ہے، کیا وہی اہمیت آپ کے دلوں میں حضرت حمزہ کی شہادت کی بھی ہے؟ بولیے، بولتے کیوں نہیں ہوتے؟ میری آج کی جتنی گفتگو ہوگی، اور میں کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا، اس کے مخاطب صرف اہل سنت ہوں گے، کوئی دوسرا فرقہ میرا مخاطب نہیں ہے۔ میرے مخاطب اور میری گفتگو صرف ان لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں۔ میری گفتگو صرف اہل سنت کہلانے والے لوگوں سے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظیم نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا اہم واقعہ نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں تو میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ واقعہ کربلا غزوہ بدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ سمجھانا میرے لیے مشکل ہوگا، آسان نہیں ہے یہ سمجھانا۔ خدا گواہ میری کتنی خطابتی زندگی گزری ہے، میں نے مشکل سے مشکل موضوعات پر ملک کے مختلف اسٹیجوں پر تقریریں کی ہیں، خطاب کیے ہیں، لیکن کتنی پریشانی، کتنی دقت اور کتنی مشکل مجھے واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے پیش آتی ہے نا، خدا گواہ ہے کسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے مجھے اتنی مشکل کبھی پیش نہیں آئی۔ اس واقعہ کو بیان کرنا، تلوار پر چلنا آسان ہے، واقعہ کربلا کو بیان کرنا مشکل ہے۔ میں غیر ذمہ دار خطباء کی بات نہیں کرتا جن کو نہ خوف خدا ہے، نہ اللہ کی پیشی کا ڈر ہے، جو زبان میں آیا وہ کہتے چلے گئے، بلا حوالہ وہ بیان کرتے چلے گئے، جھوٹ کھڑے، افسانے وضع کیے، روایتیں موضوع سنائیں، شعر و شاعری، مرثیے، دوہڑے، ماہیے، وہ سارے انہوں نے لوگوں کو سنائے، جھوٹ کھڑ کھڑ کے سنائے۔ چنیوٹ میں 4 دن کی کانفرنس ہوتی ہے، شہادت کانفرنس، کبھی میں بھی اس میں شریک ہوا کرتا تھا، اب پابندی کی وجہ سے میں وہاں نہیں جا سکتا۔ ایک مولانا ہر سال شہادت بیان کرتے تھے، رلا 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 کے لوگوں کو، اور لوگ بھی واہ واہ کرتے تھے۔ پھر مولانا کو خوف خدا آیا، اور ایک تقریر میں مولانا نے اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہا، چنیوٹ کے لوگوں، میں نے جو کچھ بھی آج تک تمہیں
سنایا ہے وہ سب جھوٹ تھا. اس میں کوئی روایت سچی نہیں تھی. کربلا کا واقعہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، حدیث کی کتابوں میں کہیں ذکر نہیں ہے واقعہ کربلا کا. واقعہ کربلا پہ جس بندے نے سب سے پہلے کتاب لکھی ابو مخنف لوط ابن یحییٰ، اس نے کتاب لکھی مقتل حسین. نام اس کی کتاب کا کیا ہے؟ مقتل حسین. یہ کربلا کا چشمدید گواہ ہے؟ نہیں. 40 سال بعد پیدا ہوا ہے. کربلا کے کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد پیدا ہوا. بلا روایت اس کے نقل کرتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا، لکھتا چلا گیا. بعد میں آئے تبری، انہوں نے وہی سے لیا. ابن کثیر انہوں نے وہی سے لیا. سب کا مبدا محور بنیاد لوط ابن یحییٰ ابو مخنف، جس نے مقتل حسین لکھی. تمام محدثین کہتے ہیں فَهُوَ كَذَّابٌ، جھوٹا تھا. کون تھا؟ اس کی کتاب پر بنیاد رکھی گئی واقعہ کربلا کی. بندیال کی باتیں کہتا ہے، کہنی پڑتی ہیں مجھے. مقتل حسین لوط ابن یحییٰ کی کتاب نکال دو کتب خانوں سے، پھر مجھے دنیا کا کوئی بندہ ثابت کر کے دکھائے کہ واقعہ کربلا ہوا بھی ہے یا نہیں. دنیا کی کوئی کتاب اس کا تذکرہ نہیں کرتی. مشکل ہے بولنا اس موضوع پر. غیر ذمہ دار بندہ ہو جو منہ میں آئے بولتا چلا جائے. حضرت حسین نے 3 لاکھ بندوں کو قتل کیا. ایک سیکنڈ میں ایک بندہ مارے نا 83 گھنٹے 20 منٹ لگتے ہیں. 3 لاکھ بندوں کو مارتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور حضرت حسین نے کتنے بندے مار دیے؟ سبحان اللہ. بندہ جھوٹ گھڑتا چلا جائے، جھوٹ بیان کرے، لوگ سنتے بھی ہیں، سر دھنتے بھی ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، بار بار اس کا تکرار بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن کچھ لوگ نئے آتے ہیں تو یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ بندیالوی نے بڑی عجیب بات کہی ہے. یہاں اگر یہ بات ایسی ہے کہ باقی گلاں بھی انہی ہون گیاں. ہمارے علماء ذاکرین اپنی مجلسوں میں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں، مصنفین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی، اس کی عمر 4 سال تھی. جب یہ مدینے سے چلے تھے تو وہ بیمار تھی، نہ گھوڑے پہ سوار ہو سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی. حضرت حسین نے اسے مدینے میں چھوڑا کہ تم یہاں رہو، صحت مند ہو جاؤ گی تو میں تمہارے بھائی کو بھیجوں گا، وہ تمہیں لے جائے گا. سغرا اس کا نام ہے. وہ مدینے رہ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آ گئے. 4 مہینے مکے میں رہے. کتنے؟ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ. کتنے مہینے؟ 5 مہینے مکے میں رہے. سغرا کہاں رہی؟ 4 سال کی ہے وہ. مکے سے چلے کربلا آ گئے تو سغرا روزانہ دروازے پہ بیٹھ کے اپنے گھر کے ایلچی کو دیکھتی ہے. ڈاکیا کب آئے، میرے باغا کا خط لائے، میرے بڑے بھائی کا خط لائے. پھر وہ بڑے مائے بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر مور محرم، میں یہاں بیمار ہوں، تم نے میرا پتہ ہی نہیں کیا. میں نے علی اصغر کے لیے گڑیا بنائی ہے، اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کھلونے بنائے ہیں،
ایک جی نے خط دیا، یہ تیری بیٹی سغرا کا خط۔ سغرا کا خط پڑھا، خیمے میں آئے، اپنی بہن زینب سے کہا یہ بھتیجی کا خط پڑھ، چیخیں نکل گئی۔ اب جن لوگوں کی 4-4 سال کی بیٹیاں ہیں، ان کے ذہن میں تصور آیا بیمار ہے، بیٹی ہے، 4 سال کی ہے، معصوم ہے، مدینے رہ گئی ہے، رو رہی ہے، خط لکھ رہی ہے، بھائی کو بلا رہی ہے۔ ہمارے سنی واعظین نے اپنی تقریروں کو زینت دی، کتابوں میں لکھی گئی یہ بات۔ میں کوئی تعلی نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کوئی تحدی کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کو چڑھانا چاہتا ہوں، میں تو صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرا خدا گواہ ہے، میں ممبر رسول پہ ہوں اور میں باوضو ہوں اور میں اللہ کے گھر میں ہوں۔ خدا گواہ ہے، حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام زہرا ہے ہی کوئی۔ وہ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے؟ میں ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں۔ کل کوئی بندہ اٹھ کے کہے بندیالوی صاحب ہے کتاب لکھو، یہ سغرا نام کی بیٹیاں ان کی، اور میں لاجواب ہو جاؤں کہ میں نے تو چیلنج کیا تھا، یہ تو کتاب میں حوالہ آ گیا، قیامت کی صبح تک اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا کا کوئی آدمی حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرا ثابت کر دے، میری سزا پھانسی ہے۔ صرف لوگوں کو رلانے، صرف لوگوں کو۔ اب میں واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے سغرا کا ذکر تو میں نے تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ کل آپ شام غریبہ سنیں گے، مختلف ٹی وی چینلوں پہ چلے گی بات، خیمے سے 6 سال کی بچی نکلی، بابا بابا کہتے ہوئے نکلی، پیچھے سے زینب نے کہا بھتیجی کہاں جا رہی ہو؟ تو 6 سال کی سکینہ نے کہا پھوپھی میں تو بابا کے سینے میں سونے کی عادی تھی، اور آج میرا بابا نہیں ہے تو میں بابا کے سینے میں سونے جا رہی ہوں۔ 6 سال کی سکینہ آئی، حسین کے سینے پہ لیٹی، اوپر سے زینب آئی، انہوں نے الگ کیا، ایک کہانی سنائی گئی، اے لوگو سکینہ حضرت حسین کی بیٹی کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھی، 6 سال کی نہیں تھی، 25 سال کی، شادی شدہ تھی، اپنے تائے دی نو حضرت حسن کی بہو شادی شدہ، لیکن جب تک اسے 6 سال کا نہ دکھایا جائے اور بابا 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 نہ کروایا جائے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے نا، نہیں آتے نا۔ اب وہ میرے پاس کی تو بات نہیں کہ میں اس کو بیان کروں، لوگ تو جھوٹ کرتے ہیں، جھوٹ سناتے رہتے ہیں۔ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے،
یزید ان کے کاندھے پہ تھا، وہ بچہ تھا۔ آقا نامدار خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معاویہ کے کاندھے پہ ان کا بیٹا یزید ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی ہے۔ یہ روایت سنائی گئی، علماء سناتے ہیں جنتی کے کاندھے پر جہنمی ہے۔ یزید پیدا ہی فاروق اعظم کی خلافت میں ہوا ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ یہ یزید جمعیہ ہی نہیں آنے، اس کو معاویہ دے موقع دے بھی چاہ رہے، مسجد نبوی دے اگو بھی گزار دے۔ یہ تو کل قیامت کے دن باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ منبر و محراب کا وارث طبقہ، یہ کل قیامت کے دن باتیں ہوگی۔ یہ نبی پاک کے ذمے جھوٹی روایتیں لگانا کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا۔ تو میں وہ واقعات تو نہیں بیان کر سکتا نا، میں نے تو چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ واقعہ کربلا، غزوہ بدر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ میں یہ فیصلے کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو قرآن کا طالب العلم ہوں۔ یہ فیصلہ تو میرے رب نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ دے قرآن ہوتے گل ہوتے، اس کے بعد کوئی کتاب، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی نہیں چل سکتا، کوئی نہیں چل سکتا۔ حوالہ میں بتاتا ہوں، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھنا۔ سورت کا نام ہے سورت حدید، پارہ ہے 27واں، آیت کا نمبر ہے 10۔ پھر بولو، پارہ کون سا؟ سورت کون سی؟ حدید، آیت نمبر 10۔ میرا تعلق علماء دیوبند سے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھو، نہیں کہوں گا، اس طرح میں متاثر سمجھا جاؤں گا کہ سفارش کرتا ہے دیوبندی عالم کے ترجمے کی، نہیں کہوں گا۔ آپ کے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھاؤ، دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھاؤ، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھاؤ، یا تو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ چلو، 2 شیعہ عالم میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ، اور ہم نے وہ ترجمہ پڑھا بھی۔ مولوی فرمان علی اور مولوی مقبول دہلوی، یہ شیعہ عالم، انہوں نے قرآن کا کیا لکھا ہے؟ ترجمہ لکھا۔ ہم نے وہ پڑھا ہے، وہ اٹھا۔ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو وہ اٹھائیں، وہ پڑھیں۔ 27واں پارہ سورۃ حدید، آیت نمبر 10، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح
فتح مکہ سے پہلے وقاتلا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، اور وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، جنگ کی فتح مکہ کے بعد، یہ دونوں برابر نہیں۔ مولا کیا فرق ہے؟ فرمایا اولئک اعظم درجۃ، اعظم صرف بڑے کہ بہت بڑے، وہ جنہوں نے پہلے خرچ کیا، پہلے جنگیں کی، پہلے لڑائیاں کی، پہلے شہادت پائی، اولئک اعظم درجۃ، ان کے بہت بڑے ہیں درجے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ پہلوں کے مقام مرتبے پچھلوں سے کیا ہیں؟ بڑے ہیں۔ کس نے کہا؟ بولو زور سے بولو، کس نے کہا؟ بدر فتح مکہ سے پہلے ہوئی کے بعد، پہلے ہوئی 6 سال پہلے، کتنے؟ اور پہلے ہوئی 5 سال پہلے، خندق 4 سال پہلے، حضرت حمزہ کی شہادت 5 سال پہلے، اور کربلا کا واقعہ فتح مکہ کے 53 سال بعد۔ فتح مکہ کے کتنے سال بعد؟ کربلا کا واقعہ ہوا 53 سال بعد، اور بدر ہوئی فتح مکہ سے 6 سال پہلے، اور قرآن نے فیصلہ کیا کہ جنہوں نے پہلے جہاد کیا، پہلے ایمان لائے، پہلے مال خرچ کیا، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ خدا گواہ ہے، دل میرا بھی کرتا ہے کہ حسین آگے ہو، دل میرا بھی کرتا ہے حسین آگے ہو، وہ نواسہ رسول ہے، وہ جگر گوشہ بطول ہے، وہ راکب بردوش رسول ہے، وہ راکب بردوش رسول ہے۔ انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی، ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی، ان کا نام میرے نبی نے رکھا، انہیں گود میں اٹھایا، فرمایا افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ ننھے حسین نے منہ کھولا تو میرے نبی نے اپنی لعاب اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ جنت کے پھول ہیں، وہ میرے نبی کے پھول ہیں۔ ہے توجہ آپ کی؟ ہے توجہ آپ کی؟ کہ ناراض ہو گئے ہو؟ حقائق بیان کرنے اتنے مشکل نہیں ہوتے جتنے سننے مشکل ہوتے۔ وہ جو پیپ پھر جائے نا زخم پہ، پھر اس پہ جب نشتر لگتا ہے نا، نشتر، تکلیف تو لیکن آرام مستقل آتا ہے، آرام مستقل آتا ہے۔ وہ صدیوں کے زنگل میں کیسے اتاروں؟ آپ روزانہ گول ٹی وی پہ عامر لیاقت کو سنتے رہتے ہیں، میرے آدھ پون گھنٹے کی تقریر کیا کرے؟ جو جھوٹ انہیں گھر گھر کے سنانے ہیں لوگوں کو، ہر ٹی وی، ہر اخبار والا، ہر مضمون نگار، ہر شاعر، ہر قوال، ہر ناخوان، ہر خطیب، ہر مقرر ایک ہی راہ الگ کا چلا جا رہا ہے۔ اس جیسا واقعہ کوئی نہیں۔ یہ کفر و اسلام کا مارکا ہے، حق و باطل کا مارکا ہے۔ حسین نے اسلام کو بچا لیا، اسلام ختم
ختم ہو رہا تھا، دین تباہ ہو رہا تھا، اقدار بدل رہی تھی، شریعت بدل گئی تھی، شریعت کو تبدیل کیا جا رہا تھا. ہے توجہ آپ کی؟ میں اس پر سب پہ روشنی ڈالتا ہوں، لیکن ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں. مولانا قاری احمد علی صاحب یہ بات کہہ رہے تھے، بس تھوڑی سی اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آپ کے لیے فرق صاف ظاہر ہے، ہو جائے گا فرق صاف. حضرت حسین نواسہ رسول ہے، بے شک ہو، راکب پر دوش رسول ہے، ان کو گھٹی میرے نبی نے لگائی، آذان کان میں میرے نبی نے کہی، ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، وہ میرے نبی کی خوشبو ہے، وہ جنت کے پھول ہیں. یہ ساری عظمتیں حضرت حسین کی، یہ ساری عزتیں حضرت حسین کی، یہ ساری عفتیں حضرت حسین کی، یہ ساری عظمتیں دوسرے درجے کی ہیں، دوسرے درجے کی ہیں. اور لوگوں، بندیالوی کہتا ہے حضرت حسین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے. یہ ہے حضرت حسین کی عظمت، وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی. سے بولو، دور سے بولو، یہ ہے عظمت. اس عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. پچھلی ساری امت مل جائے، صحابہ کے بعد آنے والی ساری امت مل جائے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء، علماء، شہداء، شب زندہ دار، تہجد گزار، یہ سارے مل جائیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی. یہ ذرا با یزید پہ تھوڑا سا غور کرنا. یہ ولی ہے، ولی ہے. با یزید اصل میں تھا ابا یزید، یزید کا باپ. جی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، سلطان باہو، حضرت علی حجویری، اولیاء اللہ، بزرگان دین، تابعین، علماء، یہ سارے مل کر ایک دوسرے کے اوپر یوں چڑھتے چلے جائیں. خدا کی قسم حضرت حسین کے قدموں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں لگا. نعرہ تکبیر، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین. پتہ نہیں لوگ حسین کے ساتھ یزید کا ذکر کیوں کرتے؟ میں نہیں سمجھ. ان دونوں کا کیا تصور؟ کتھے حسین تے کتھے یزید؟ خدا کی قسم نسبت ہی. کئی دیہاتوں سے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، دیہاتی آدمی پنجابی بولتے ہیں، سارے پنجابی آخر نے گٹا کتھے تے پر گٹا کتھے گٹا تے کتھے. اور ارے کہاں حسین اور کہاں یزید؟ ساری دھرتی یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے، خدا گواہ ہے حضرت حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ یوں ہی لوگ ہمارے
یہ یزیدی ہیں. ایک صاحب نے اپنے رسالے میں جب یزیدیوں کا تذکرہ کیا، اے مولوی یزیدی ہے بھی یزیدی ہے بھی یزیدی ہے بھی یزیدی، اتنے جڑے میرا تذکرہ کیتا اس آ گیا کہ یزیدی بھی ہے نال مماتی بھی ہے کریلا نیم جڑے. میرا ذکر کیا تو اس طرح کی کرے. میں کیوں یزیدی ہوں؟ خدا دی قسم ہے میں یزید کو دیکھا نہیں کوئی. میں نے دیکھا یزید کو، خدا گواہ میں نے یزید کو نہیں دیکھا، نہ میں نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی ہے. نہ میں یزید کی بیعت کی تھی ہے. میں کیوں یزیدی؟ نہ میں نے دیکھا، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھی، نہ میں نے اس کی بیعت کی. یزیدی تو وہ ہوگا جس نے یزید کی ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی. وہ ہوگا نا یزیدی. وہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھ، وہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھ، وہ عبداللہ ابن جعفر سے پوچھ، وہ حضرت حسین کے بھائی محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ سے پوچھ، وہ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر سے پوچھ. یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پہ کیا کی ہے؟ بیعت کی ہے. میں کیوں یزیدی ہوں؟ میں نے کوئی اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے؟ حضرت حسین کا اور یزید کا کیا تقابل ہے جی؟ کوئی تقابل ہے؟ ان دونوں کو مقابلے میں کیوں لایا جاتا ہے؟ حضرت حسین بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں. اس کے مقابلے میں یزید کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے. غیر ذمہ دار خطیب وائس قصے جوڑتی ہیں، شوشے چھوڑتی ہیں، کہانیاں بناتی ہیں، اسے بیان کرتے رہتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. میں نے اللہ کو جواب دیا. ایک بات میری غور سے سنو. میں واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس سے حضرت حسین کی اپنی پوزیشن خراب ہو، حضرت حسین کی توہین ہو جائے تو یہ بندے کو کفر کے قریب پہنچا دے گی. علامان والافی. میں واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوتی ہو، اور میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کہنا چاہتا جس کا سرا ڈھونڈے تو پھر معاویہ کا دامن دار دار ہوتا ہو، اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا کہ جس کی تہ میں اترے تو صحابہ کے پلے کچھ نہ رہے، صحابہ کے پلے کچھ نہ رہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا. میں وہ بات کہوں گا جہاں حسین کا دامن بھی اجلا ہو جائے اور صحابہ کے دامن پر بھی کوئی داغ ہو. حضرت حسین کی پوزیشن بھی واضح ہو جائے اور صحابہ کا دامن بھی اجلا اجلا پاکیزہ صاف شفاف سفید نظر آئے. جن لوگوں نے یہ رات اناپا اخباروں میں، آج بھی میں اخبار کے ایڈیشن پڑھتا رہا، مختلف علماء کے میں نے مضامین پڑھے، فیس بک پہ میں نے کہیں ایک کی تقاریر بھی سنی، ہر ایک نے یہی راگ اناپا، یہ کفر و اسلام کا مارکا تھا، یہ حق و باطل کی جنگ تھی. اسلام مٹ رہا تھا، شریعت بدل رہی تھی، وقت کا حکمران زانی تھا، شرابی تھا،
یہی تو کہا جاتا ہے شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین کی نست حسین دین بنا ہست حسین سردار لگا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. سارے پڑھیں گے پھر سارے پڑھیں گے سارے واعظین پڑھیں گے سارے خطیب پڑھیں گے سر لگا لگا کے پڑھیں گے سمجھے بغیر پڑھیں گے. حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. یا اللہ تیری بنا. ترجمہ آتے ہیں ترجمہ نہیں آتے. حقا کا معنی ہے پکی بات, بنا کا معنی ہے بنیاد, لا الہ کا معنی ہے کلمہ. شاعر کہتے ہیں پکی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین نے رکھی ہے. اور جذبات میں بہہ جانے والے لوگوں, اگر حضرت حسین نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی ہے, نبی پاک نے کیا کی ہے؟ بولو. نبی پاک نے کیا کیا؟ انہوں نے بنیاد نہیں رکھی. یہ 61 سال بے بنیاد رہا دین. اس کی بنیاد آ کے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. جذبات سے ہٹ جائیے. کلمے کی بنیاد آمنہ کے لاؤ نے رکھی تھی. پھر کلمے کی بنیاد اس سمیہ نے رکھی تھی جس کو 2 سواریوں سے باندھ کے ابو جہل نے کہا تھا سمیہ میں آخری موقع دیتا ہوں, واپس پلٹا, اس نبی کا دامن چھوڑ دے ورنہ سواری مخالف سمت پہ بھگا کے تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. سمیہ نے کہا تھا فرق زمان تکاس, جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے. اب واپس پلٹنے کی بات کرتا ہے جب رب نے جنت کے دروازے کھول کے جنت کی بہاریں دکھا دی. پلٹنے کی بات کرتا ہے. اس سمیہ نے رکھی تھی. اسلام کی بنیاد حبشے کے بلال نے رکھی تھی دبتے ہوئے کولوں پر لیٹ کر. اسلام کی بنیاد بدر کے غازیوں نے رکھی تھی, احد کے شہیدوں نے رکھی تھی. ان لوگوں نے ایمان کی اور اسلام کی بنیاد رکھی تھی. کہا جاتا ہے یہ کوئی ربائی اور شعر ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, یہ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہہ گئے. اتنے بڑے بزرگ وہ کہہ گئے تو وہ غلط کہہ گئے. بندیالوی کہتا ہے حضرت معین الدین اجمیری کی کتاب شعر و شاعری کی موجود ہے دیوان. دنیا کے کسی آدمی میں طاقت ہے تو خواجہ معین الدین چشتی کی کسی کتاب سے یہ شعر نکال کے دکھائے. دکھاؤ کہ کسی کتاب سے یہ شعر. یہ ملا معین الدین کاشفی کے شعر ہیں. اب یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ شعر کس نے؟ ملا معین الدین کاشفی. یہ ہندوستان کا شین تھا. اس نے یہ ربائی لکھی اور سنیوں میں مقبول بنانے کے لیے نام کی مناسبت سے کس کے ذمہ لگا دی؟ حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ. ان کے یہ شعر نہیں ہے,
یہ شعر کس کے ہیں؟ ملا معین الدین کاشفی کے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ میں آپ کو یہ ساری تمہید بات کے اصل مقام پہ لے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ اور پھر دیکھو ایک بات سنو، مسجد میں بیٹھے ہو، اکثر کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے، خدا لگتی بات کہنا، میری دھاڑ نہیں کرنی کہ معاویہ مسجد میں بیٹھے تو انہی کی بات کرو، نہیں، جو دل میں آئے وہی کہنا۔ نہ میں ناراض ہوں گا، نہ میرا کوئی ورکر ناراض ہوگا، نہ آپ کو پکڑے، میں آپ کو بالکل کھلی چھٹی دے رہا ہوں، جو دل میں آئے وہی کہو۔ تیار ہو؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر دین بدل رہا ہوتا، اسلام مٹ رہا ہوتا، شریعت تبدیل ہو رہی ہوتی، دین کا چہرہ مسخ ہو رہا ہوگا، زانی شرابی قابض ہو گئے ہوتے، تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا صحابہ بھی ساتھ نکلتے؟ صحابہ نہ نکلتے؟ کوئی نکلا؟ صحابہ نہیں نکلے۔ اگر اسلام بدل رہا ہوتا تو صحابہ چپ کرنے والے لوگ تھے، چپ کرنے والے لوگ تھے، مداہن لوگ تھے، علیہ باللہ۔ وہ تو 313 1000 سے ٹکرا۔ ان تھکے ماندوں کو جب احد کے لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان پھر حملے کے لیے آ رہا ہے، فزادہم ایمانا، جگر تان کے کہا وہ کیوں آئے، ہم جائیں گے۔ وہ رکنے والے تھے، رکنے والے تھے۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، سنو اور مانو۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں سنتے، نہیں مانتے۔ کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا یہ کرتا جو آپ نے پہن رکھا ہے، یہ بیت المال سے کپڑا ہمیں بھی ملا تھا، ساڈا کرتا نہیں بنے گا، تو آڈا کرتا پچھوں بنا۔ اتھے نیب بولی اور بندہ نہیں اٹھ کے پوچھ سکتا ہے کیسے بنا یہ کرتا؟ حضرت عمر نے کہا ہوگا سیکورٹی کہاں ہے، پولیس کہاں ہے، پکڑو پکڑو۔ حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا ابن عمر عبداللہ، بابا ہوں، فرمایا بیٹا اٹھو جواب دو۔ عبداللہ اٹھے، انہوں نے کہا بابا کا کرتا تو نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا کرتا، اپنے حصے کا کپڑا بابا کو دے دیا، تو 2 کپڑے ملے، بابا کا کرتا۔ صحابہ تو ایسے تھے، وہ چپ کرنے والے لوگ تھے۔ حضرت عمر، جرار عمر، جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کام جایا، کام جایا۔ کہتے ہیں جمعے کا دن ہے، اور لوگوں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو تم نے اللہ کے نبی سے نہ سنی ہو، مانو گے؟ مانو گے؟ سناٹا چھا۔ پچھلی صفوں سے ایک غریب صاحب کھڑا، اس کی تلوار کھجور کے تنکوں میں لپٹی ہوئی، نیام نہیں تھی اس کے پاس۔ اس نے وہ تلوار نکالی، اس کی دھار پہ انگلی رکھی اور کہا امیر المومنین
کوئی بات کی میں اس تلوار سے تمہاری گردن بھی اٹھا کے رکھ برداشت نہیں کروں. اگر دین بدل رہا ہوتا بولو صحابہ نکلتے کہ نہ نکلتے؟ تو پھر اس کا مطلب ہوا دین بدل رہا تھا, اسلام بک رہا تھا اور کوئی صحابی صحابہ کا دامن کیا ہو گیا؟ دامن پوزیشن خراب ہو گئی صحابہ کی. آئیے دوسری بات کا میں آپ سے جواب طلب کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کنبے کے ساتھ جب اس موڑ پہ پہنچے, یہاں سے ایک راستہ کوفے جا رہا تھا, دوسرا دمشق جا رہا تھا. یہاں ابن سعد کے رستے نے حضرت حسین کا راستہ روکا. ابن سعد کون ہے؟ اس کا نام ہے عمر, لوگ عمر کہتے ہیں. عمر بن سعد کون ہے؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ ان 10 صحابہ میں شامل ہے جن کو میرے نبی نے جنت کی نام لے کر بشارت, ان کا یہ بیٹا ہے. اور خدا گواہ میرے نبی نے یہ جملے کسی بندے کے متعلق نہیں کرے, جو ساتھ کے متعلق. وہ تیر چلا رہے, نبی پاک انہیں پیچھے سے تیر پکڑوا رہے, پکڑاتے ہیں, وہ چلاتے ہیں مشرکین پر. نبی پاک تیر ان کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں ارمی یا ساتھ, ارمی یا ساتھ, فدا کا ابی و امی, ساتھ تیر چلاؤ, تجھ پر میری ماں بھی قربان, تجھ پر میرا باپ بھی قربان. ساری کائنات کی مائیں میرے نبی پہ قربان, اور نبی پاک کے ماں باپ کس پہ قربان ہیں؟ نبی پاک کہا کرتے تھے سعد میرا ماموں ہے, سعد میرا ماموں ہے. کسی کا ایسا ماموں ہو تو سامنے لاؤ. اس کا یہ بیٹا ہے جس کو بڑی گالیاں ملی, ابن سعد, کس نے راستہ روکا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تاریخ کی کتابوں نے یہ سب کچھ لکھا. ایک بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں آپ سے, ہو سکتا ہے کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوں جو تاریخ پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ نے لکھ دی ہے, فلاں تاریخ نے لکھا, فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا, فلاں نے لکھا. آج میں آپ کو وضاحت سے بات بتا دوں تاریخ کیا ہوتا ہے. شاید اس سے پہلے شاید کبھی بتائی بھی ہو. ہمارے استاد حضرت نیلوی رحمت اللہ وہ کہتے تھے تاریخ ہوتی ہے. تاریخ کیا ہے؟ تاریخ ہے, اندھیرا یا اندھیرا. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں, نہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم مذہبی لوگ ہیں. سارے سیاستدان اور سیاسی لوگ ہمارے لیے برابر ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ میں ہے, پیپل پارٹی میں ہے, یا کوئی تحریک انصاف, جماعت اسلامی میں ہے, جمعیت علماء اسلام. بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو ہماری سیاسی تاریخ کا ایک بڑا نام, ایک بڑا نام. آپ میں سے کم لوگ ہوں گے جنہوں نے بھٹو صاحب کو سنا ہوگا. سن 78 میں یا 79 میں انہیں پھانسی ہو گئی. اس کو بھی یاد کتنے سال گزرے؟ 30 سال ہونے پر. 30 سال. آپ میں سے جو 40 سال کے آدمی ہیں انہیں بھی بھٹو یاد ہو. میں نے بھٹو کو براہ راست سنا, بہت قریب سے سنا, اور کئی تقریروں میں اسے سنا. سرگودا میں جب وہ سب سے پہلے آئے تھے, یہ سٹی تھانے کے سامنے جو پریس کلب ہے, ایک گراؤنڈ ہوا کرتا تھا, یہاں انہوں نے جلسہ کیا تھا, اور میں نے بہت قریب سے ان کو سنا.
ایک کردار ہے وہ پاکستان کی سیاست. 68 میں آیا, آندھی بن کے پاکستان میں چھا گئی. وہ کہتا تھا میں کھمبے نو ٹکٹ دے مانوں, کھمبا بھی, اور اس میں کوئی شک نہیں 70 کے الیکشنوں سے بڑے بڑے الجھ رہے, بڑے بڑے سرمایہ دار غریبوں کے ہاتھوں پٹ گئے, بھٹو صاحب جیت گئے. مشرقی پاکستان الگ ہو گیا, بنگلہ دیش بن گیا, مغربی پاکستان, پاکستان کا نام اسے حاصل ہوا. بھٹو صاحب وزیر اعظم, نئے الیکشن کا اعلان کروایا, اس میں دھاندلی کا الزام لگا, 77 میں تحریک چل پڑی, تحریک نے زور پکڑا, جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے, تختہ الٹ دیا, بھٹو صاحب پہ قتل کا مقدمہ چلا, پھانسی پہ جھوٹ. اب عام میں سے جن لوگوں کو بھٹو صاحب کا پتہ نہیں ہے, بھٹو کون تھا, کیسا تھا, کیا تھا, تو آپ اگر بھٹو کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تاریخ. آپ نے بھٹو کو اگر سمجھنا ہے کہ بھٹو کون تھا, اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تاریخ. اگر تاریخ لکھنے والا ہوگا پیپل پارٹی کا, بھٹو کا دیالہ, وہ لکھے گا تاریخ, وہ بھٹو کی خوبیاں لکھے گا, خامیوں پر کیوں؟ بھٹو اس کا لیڈر دوں, پیار دوں گا. وہ کہے گا اقوام متحدہ میں ہندوستان کے وزیر خارجہ کو للکارا تھا بھٹو نے, اور کہا تھا بھارتی کتوں, ہمیں 1000 سال تک جنگ لڑنی پڑی تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. یہ لکھے. 1 لاکھ قیدی چھڑا کے لایا, یہ لکھے. ختم نبوت کا مسئلہ حل کروایا, یہ لکھے گا. جمعے کی چھٹی اس نے کروائی, یہ لکھے گا. اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی, یہ لکھے گا. لکھے گا. خامیوں پہ کیا ڈالے گا؟ اور اگر تاریخ لکھنے والا ہوا مخالف ہو, وہ خوبیوں پہ کیا ڈالے گا؟ وہ لکھے گا قذافی سٹیڈیم میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا پیتا ہوں, شراب پیتا ہوں, حلوہ تو نہیں کھاتا, بس تھک جاتا ہوں تو تھوڑی سی. یہ لکھے گا. وہ لکھے گا ملک توڑ دیا, ملک توڑ دیا. اس کے حق تھے تاریخ چڑھ گئی پیپل پارٹی والی. وہ کہے گا بھٹو تے کوئی فرشتہ سی نہیں, کس کے ہتھے تاریخ چڑھ گئی مخالف بھی. وہ کہے گا بڑا گندا بندہ تھا, بڑا گندا. اب نیوٹرل بندہ ہونا کوئی نہیں. یہ ہے تاریخ. تاریخ لکھی گئی بنو امیہ کے, بنو عباس کے دور میں. یہ بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں. تاریخ لکھی گئی بنو عباس کے دور میں, اور بنو عباس تختہ الٹ کے آئے تھے بنو امیہ کا. کس کا تختہ الٹ کے آئے تھے؟ اس کا تختہ الٹ کے وہ آئے تھے. انہاں دیاں خوبیاں لکھنیاں سن کے خامیاں. ہر برائی بنو امیہ کے پلے, ہر برائی بنو امیہ کے پلے, ہر برائی بنو امیہ کے پلے. مخالف جو تھے تختہ الٹ کے جو آئے تھے, ساری برائیاں اس کے پلے. خوبیوں پہ پردے ڈالے گئے. ورنہ جتنے سمجھدار لوگ ہوتے, پڑھے لکھے لوگوں, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, بتاؤ میرے پیارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہیں, زینب, ام کلثوم, رقیہ, فاطمہ رضی اللہ تعالی. میرے نبی نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کے خاندان میں بھی آئی تھی. کس خاندان میں بھی آئی تھی؟ ایک بیٹی کس خاندان میں بھی آئی؟ ہاشم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 بیٹیوں کا بیاہ کہاں کیا؟ بنو امیہ میں. مسجد نبوی کی جگہ
ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت کر سکوں. اگر آپ کو ذہین ہے، تاریخ پہ آپ کی نظر ہے، تو آپ بہت مزہ سے بندے آدمی کہتے ہیں تم نے معاویہ کو دیکھا ہے صرف حضرت علی کے زمانے میں ان سے جنگ کرتے ہوئے، اور میں نے معاویہ کو دیکھا ہے مسجد نبوی میں محمد کے قدموں میں. وہاں سے معاویہ کو دیکھا، جب وہ میرے نبی کے قدموں میں آیا، وہاں سے کیوں شروع کرتے ہو؟ وہاں سے شروع کرو نا. ابن سعد نے رستہ روکا. حسین کہاں کہ کوفے والوں نے بلایا کہ ہم نے کسی کی بیعت نہیں، آپ آئیں. کس کوفے والوں نے بلایا ہے؟ حضرت حسین نے خط نکالے، فلاں چودھری، فلاں سردار، فلاں فلاں فلاں. کیوں بھائی جو چودھری اور سردار اور وڈیرے ہوتے ہیں شہروں کے، وہ کوئی غیر معروف ہوتے ہیں؟ معروف وہ لوگ ہوتے ہیں. فلاں چودھری، فلاں چودھری، فلاں سردار. ابن صاحب نے کہا حسین ذرا نگاہ اٹھاؤ، میرے دستے کو دیکھو، یہ سارے چودھری میرے نال کھلوتے ہوئے نہیں. حضرت حسین نے دیکھا کہ جنہوں نے خط لکھے وہ آج ابن سعد کے دستے میں. حضرت حسین نے ان کو مخاطب کیا، فلاں ابن فلاں اور فلاں ابن فلاں، یہ تم نے خط نہیں لکھے، یہ تمہارے نہیں ہے. انہاں کیا سن 5 تن دی سو. اسائے خط نہیں لکھے. میرے پھر جملے دے کر رکھنا، میں کیونکہ ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتا. ہم نے نہیں لکھے. تو ہاں حضرت حسین کو سمجھ آ گئی کہ میرے نام دھوکا. وہ جو مکے میں مجھے صحابہ سمجھاتے تھے، ابن عباس، ابن عمر، ابن جابر، ابو سعید خدری، ابن جعفر. حضرت ابن عباس نے کہا تھا حسین اگر مجھے امید ہوتی نا تم رک جاؤ گے، میں تمہارے سر کے بال پکڑ کے تمہیں روک دوں. نہیں نہ رکے، نہیں نہ رکے. حضرت ابن عباس نے کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا جسم خون میں نت پت ہے اور تم وہاں شہید ہو گیا ہے. حضرت حسین نہیں رکے. سب نے روکا، نہیں رکے. سب نے کہا کوفی غدار ہیں، آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کے نیچے سے مسلح کھینچا، ان کی ران میں خنجر مارا. بے وفا ہیں، غدار ہیں، ان کے چکر میں نہ آئیے. حضرت حسین کو وہاں سمجھو چل پڑے. 60 کوفی بھی ساتھ تھے، وہ گھیر گھور کے لا رہے تھے. یہاں حضرت حسین کو آ کے سمجھ آ گئی میرے نال دھوکا. اور وہ جو صحابہ مجھے سمجھاتے تھے ان کی بات وہاں حضرت حسین نے ابن سعد کے سامنے 3 شرطیں رکھی. کتنی؟ پہلے اخبار والے وہ شرطیں لکھتے تھے اور تو بھی ترنت کر لیتے. آج کچھ اخبار والے نے لکھا ہے، میں نے صرف دنیا نیوز میں پڑھا ہے ایڈیشن کل اور آج، کئی مضمون نگاروں میں وہ 3 شرطیں لکھی، لیکن لکھی ہے تھوڑی سی پردہ ڈال کے لیکن لکھی ہے. لیکن ہماری تو ایک ہی شرط سے بات بن جاتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی شرطیں پیش کی؟ زور سے بولو. کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابن کثیر، راس الحسین،
माँ साबत अभी सुनना शेख अब्दुल हक साहब की साहब शाफी, वो मैंने उनका भी जिक्र नहीं किया, मैं अहले सुन्नत का जिक्र कर, अहले सुन्नत का जिक्र कर। ये अहले सुन्नत की किताब शाफी, तलखीस शाफी, अल शाह शेख मुफीद की, मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताबें तारीख की, 20 किताबों के हवाले मैं दे सकता हूं, 20 किताबों, जिन सब किताबों में ये 3 शर्तें क्या हैं, हर किताब में है। आपकी तवज्जो, कितनी शर्तें? हजरत हुसैन ने इतने साथ के सामने पहली शर्त रखी, मुझे वापस जाने दो। मुझे क्या करने दो? मैं जहां से आया हूं वहां पर जाता हूं, ये पहली शर्त है। और लोगों, किसी की थान नहीं करनी, जो दिल में आए वो कहो, वो दिल में आए वो कहो। बंदियाल जी कहता है, अगर दीन बदल रहा होता, शरीयत तब्दील हो रही होती, दीन का हुलिया बिगाड़ दिया गया होता, बरसर इक़्तिदार तबका ज़ानी, शराबी, बेदीन होता, तो अली का बेटा पीछे जाता या आगे जाता? बोलो बोलो। तुमने तो हज़रत हुसैन की पोजीशन खराब कर दी, और मैं अल्लाह के फजल व करम से हज़रत हुसैन की पोजीशन और उनके दामन को शीशे की तरह साफ दिखाना चाहता हूँ। सच्ची सच्ची बात करो, हैदर करार का बेटा आगे जाता के पीछे? लेकिन हज़रत हुसैन क्या कहते हैं? तुम कहते हो आपको बातें करना, तुम कहते हो कुफ्र इस्लाम की जंग है, तुम कहते हो जुल्म के खिलाफ आवाज उठ रही है, तुम कहते हो दीन बदल गया था, शरीयत बदल गई थी, दीन तब्दील हो रहा था, कवानीन बदल गए थे, बहनों से निकाह हो रहा था। अगर ऐसे हालात होते तो हजरत हुसैन आगे बढ़ते या पीछे जाते? और हजरत हुसैन क्या कह रहे हैं? यहां मौक़िफ़ बदला। क्यों बदला? सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है, नेक नीयत है। जब तक समझ नहीं आई डटे रहे, जब समझ आ गई फौरन अपने मौके से रुजू कर लिया, मुझे वापस जाने दो। क्यों वापस जा रहे हैं? क्यों वापस जा रहे हैं? हुण यजीद मुत्तकी हो गए, हुण यजीद सुन्नत का आमिल हो गया, हुण यजीद पक्का मोमिन हो गया, हुण हुकूमत इस्लामी हो गई है, हुण कवानीन शरीयत के मुताबिक हो गए हैं। क्यों वापस जाना चाहते हैं? बोले कोई बंदा मुझे ये फलसफा समझाए और ये गिरा खोले और ये सिरा ढूंढे। बिलाल ने तो मौक़िफ़ नहीं बदला, बिलाल ने तो मौक़िफ़ नहीं बदला। तपते हुए कोनों पे लेट के, और क्यों लोगों यार मैं बयान करता हूं तो सुनते हो, कभी यार तसव्वुर तो करो, तपते हुए कोनों पे लेटना, और यार तसव्वुर तो करो, सीने पे बोझल सिले रख देनी, और कभी तसव्वुर तो करो चर्बी पिघल पिघल के कोनों को राख बना गई, निमक मिला पानी जख्मों में छिड़का गया, मक्के की नुकेलदार जमीन पे बिलाल को घसीटा गया, दोबारा फिर बिलाल को तपते हुए कोनों पे लाया गया। उमैया ने ठोकर मार के पूछा, बिलाल हिल
باقی کہ تھک گئے ہو میرے تھکو دے من دسنا میں اس نے تھوڑی جان چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر اقبال نے کہا تھا علامہ اقبال نے کہا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لائے اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں میں خطابتی جملہ کہا کرتا ہوں کہوں لیکن ایک وعدہ کرو جملہ پسند آ جائے تو اتنے زور سے سبحان اللہ کہہ نہیں اچھا بتاؤ کتنے زور سے کہو پیر سڑک پہ آواز دو کتنی بڑی پیر سڑک پہ آواز دو وہ بھی تب جب پسند آئے جملہ کہوں میرے مولا نے حبشے سے اٹھایا منڈیوں میں بکوایا پھر مکے میں پہنچایا پھر آمنہ کے لال کے قدموں میں لایا اور جب بلال آمنہ کے لال کے قدموں میں پہنچا تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کا اور ستم کے بھی مزے ہوتے ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو مزے ستم کے لیے حضرت حسین نے موقف کیوں بدلا حضرت حسین کو کہنا چاہیے تھا چھوڑ میرا راستہ میں اسلام کا قانون اور قرآن کا قانون نافذ کرنے کے لیے نکلا ہوں میں جاؤں گا آگے میں لڑوں گا میں پہنچوں گا یہ کہنا چاہیے تھا بجائے اس کے جب سمجھ آ گئی تو حضرت حسین نے پہلی شرط کیا رکھی ہمیں واپس جانے دو کیوں ان جزیز صحیح ہو ان قانون صحیح ہوتے ہیں اب حکومت صحیح ہو گئی ہے اب شریعت نافذ ہو گئی ہے یہ کہنا آسان ہے غفر علی خان صاحب نے کہا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد کیوں کربلا سے پہلے اسلام مر گیا تھا اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا شاعروں کا کیا قرآن کہتا ہے مشوراؤ شاعر جو لوگ ہیں ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں شاعر مبالغے کرتے ہیں جو کہتے ہیں اس پہ مدد نہیں کرتے جو منہ میں آتا کہتے چلے جاتے ہیں معشوق ہوئے توے دے پچھلے پاسے آپ اس وقت کے جاننے کہ مٹھی ہوئے تو اس وقت سرو کرتے ہیں ایک شاعر نے مبالغہ کیا ایک دن رویا میں ہجر یار میں ہجر کہتے ہیں فراق کو فراق جدائی یار کی جدائی ایک دن رویا میں ہجر یار میں 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہتے شاعروں کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں آپ میں کوئی سرائکی جانتا ہے جانتا ہو سرائکی کا ایک شاعر کہتا ہے لیکن آپ پتہ نہیں کوئی بندے کے ذوق کے ہوں گے سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے وہ کہتا ہے میرے محبوب کا جو رستہ ہے وہ بڑا مشکل گھر کا رستہ ہے مشکل رستہ ہے تو کیا کہتا ہے کینے ساتو یاد نہ راسی تیرے گھر کا رستہ کینے ساتو یاد نہ راسی تیرے گھر کا رستہ توں تو سارے جنگل آسن ترائے تو سارے دریا تیرے گھر کے رستے میں 2 جنگل آئیں گے تینوں بھائی محبوب نے کہا کہ جنگلی جاتے جاتا شاید کر جاؤ مزہ برسات کا چاہو کوئی آنکھوں پہ آ بیٹھو وہ برسوں
میں برستی ہے، یہ برسوں سے برستی ہے. شاید تو وہ بات کر سکتے. دین کی بنیاد تو شعر و شاعری پہ ہے. حقائق کے رنگ میں آئیے. موقف کیوں بدلا؟ مجھے کہوں گے کیوں؟ ہر دفعہ کہتا ہوں کہوں گے کیوں. اور یہ تو سیدنا حسین ہے. میں اس بندے کی بات کروں جس کے باپ نے حضرت حسین کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا، حسین احمد مدنی. حسین احمد مدنی دیوبند کا عالم ہے، دیوبند کا شیخ الحدیث ہے. انگریز کی حکومت ہے اور انگریز جج کہتا ہے خالق دین حال کراچی میں، حسین احمد تم نے یہ تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. تم نے کہا یہ؟ حضرت حسین احمد مدنی نے کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں تیری عدالت میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. بہادر لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جسٹس قیامی نے کہا تھا شاہ جی یہ ایف آئی آر بڑی سخت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مرزا غلام محمد قادیانی کے وقت ہوتا تو اس کو قتل کر دیتا، نہ رہتا پاس نہ بجتی بانسری. کہا ہے آپ نے؟ شاہ صاحب نے کہا جسٹس صاحب کہا ہے کیا ہوتا ہے؟ کہا ہے. عدالت کو شک ہے نا تو نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھے شام سے پہلے گردن نہ اڑا دوں تو عطا اللہ شاہ بخاری نہ کتنی بدلا. چلو آپ کو ایک تھوڑا سا لطیفہ سناتے ہیں، آپ کو تازہ دم کر. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری ان کی مجلس آرار، وہ سول نافرمانی کرتے تھے. سرخ کپڑے پہن، سرخ جوڑا پہن، آرار کا لباس تھا سرخ کرتا، سڑکوں پہ نکل گرفتاری دے. انگریز کی حکومت تھی. ایک دن انگریز نے خسروں کو دیکھا کہ انہوں نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے خسرے اٹھائے. بھئی یہ بھی آرار. کسی نے شاہ جی کو آ کے کہا شاہ جی خسرے پھڑے گئے تھے، اور صبح خسروں نے آ کے کہتے ہیں ہم نے تو کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی سوا نافرمانی نہیں کی. اخباروں میں لکھنا ہے کہ آرار نے معافی مانگ لی، تحریک بدنام ہو جائے گی. شاہ جی نے فرمایا خسروں سے میری ملاقات کر. ملاقات کروائی گئی. پتہ نہیں شاہ جی نے ان سے کیا کہا. جو بات مرد کلندر کی بارگاہ، کیا زبان ہے، پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں کیا. صبح کے ٹائم جب خسرے عدالت میں آئے، پولیس پکڑ کے لائی. انگریز جج تھا. ایک خسرا آگے بڑھا، اس نے دروازے میں سے جھانک کے دیکھا کہ وہ جج بیٹھا. وہ دوسرا کہتا ہے آ جاؤ اپنی برادری، آ جاؤ. یہ پیش ہوئے. جج نے کہا تم نے سوا نافرمانی کی، تم نے جلوس نکالا. خسرے جواب میں کہتے ہیں سوا نافرمانی کیا ہوتی ہے، جلوس کیا ہوتا ہے، اسی کے مولویوں نے نام. انہوں نے 6 مہینے قید بمشقت اور دوسرے جیل. پتہ نہیں شاہ جی نے کیا کہہ دیا. موقف نہیں بدلا، موقف نہیں بدلا. نہیں پیچھے.
شام کی سرحدوں پہ پہنچا، میں کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت لوٹی وہاں نہیں۔ تیسری شرط، مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، فہو ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ آگے بھی سنا دو، سن سکو گے؟ 20 کتابوں کا حوالہ ہے، 20 کتابوں۔ فَأَذَوْ يَدِي عَلَى يَدِهِ، مجھے لے جاؤ، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود نہ ہو تو مرضی سے۔ کتنی شرط؟ 3۔ تیسری شرط مانی، انہوں نے کوفے کا راستہ چھوڑا۔ راستہ کون سا اختیار کر دمشق۔ وہ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہ ابن سعد کی فوج میں تھے، ہاں تھے، ابن سعد کی فوج میں تھے، وہ چودھری اور وہ سعد کوفی جو حضرت حسین کو مکے سے لا رہے تھے، انہوں نے سوچا ہمارا بنا بنایا جال ادھر گیا، جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، حسین تو چل پڑے ہیں دمشق، یہ اگر پہنچ گئے یزید کے پاس اور ہمارے خط آ گیا اس کے سامنے، اتھے لگی ہوئی نے ساٹیاں موراں، یزید تو ہماری چمڑی پھیڑ دے گا۔ اس ابن سعد کے دستے میں جو چودھری موجود تھے خط لکھنے والے اور یہ سعد کوفی، انہوں نے طے کیا کہ حضرت حسین کو دمشق نہ پہنچنے دو، راستے میں کام تمام کرو۔ ایک تیر سے 2 شکار کرو، حضرت حسین بھی وہاں نہیں پہنچیں گے اور سارا ملبہ کس پہ آ جائے گا؟ یزید پہ آ جائے گا، تم صاف بچ نکلو گے۔ ابن سعد کے دستے میں ہے نا، ابن سعد کا دستہ تو یزید کا ہی دستہ تھا، یہ لوگ اس دستے میں شامل تھے۔ انہوں نے 10 محرم کو اپنا کام تمام کر، علی اکبر 18 سال کے، علی اصغر 6 مہینے کے، جو راستے میں آیا یہ کاٹتے چلے گئے اور خطوں کو جلانے کے لیے خیموں کو کیا لگا دی؟ خیموں کو آگا، خط ضائع ہو، کوئی خط نہ بچے۔ یہاں اگر آپ اجازت دیں تو یہ علی اصغر اور علی اکبر یہ انہوں نے بنائے، یہ کوئی نام نہیں، علی اصغر، علی، سب کے نام لیتے ہو، کہتے ہو کہ 72 آدمی شہید ہوئے کربلا میں، میں کہتا ہوں ان کے نام بتاؤ، چلو بتاؤ ان کے نام۔ میں دنیا نیوز اخبار یا میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، یا کوئی اور اخبار ہے، اس نے 2-3 دن پہلے بہت خوبصورت مضمون لکھا، بڑی جرأت کے ساتھ لکھا، ابو بکر بن علی، اسے لکھا کہ کربلا میں جو شہید ہوا وہ حضرت حسین کا بھائی تھا، اس کا نام تھا ابو بکر۔ یہ بڑی جرأت کی بات تھی اس اخبار، یہ کربلا میں موجود تھی۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے۔ حیران ہو گئے ہو؟ حیران ہو گئے ہو؟ نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھتے ہو کہ پیاروں کے نام پہ رکھتے ہو؟ حضرت علی کو پیار کس سے تھا؟ بیٹے کا نام ابو بکر
دوسرے بیٹے کا نام عمر. حضرت ابو بکر کے بیٹوں کے نام ہیں ابو بکر. عثمان پوتے کا نام ہے ابو بکر. عمر. کہوں ایک جملہ بولو کتنے زور سے سبحان اللہ. تو پہلے آپ نے سبحان اللہ کے اطمینان کے جملے کے وقت اس سے ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا میرے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ گیا. میرے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ گیا. کس گھر کے آنگن میں, کس گھر کے کمروں میں, کس گھر کے دالان میں, کس گھر کے برآمدوں میں, کس گھر کے سین میں ابو بکر, عمر, عثمان نام کے بچے کھیلتے ہو وہ گھر روشنوں کا نہیں سنیوں کا ہوا کرتا ہے. سنیوں کے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کا نام ابو بکر ہوتا ہے. حضرت علی کا گھرانہ بھی کس کا گھرانہ تھا؟ اہل سنت کا گھرانہ. حضرت علی کا گھرانہ سنیوں کا گھرانہ. اس کے گھر کے سین میں جو بچے کھیلتے تھے ان کے نام کیا تھے؟ ابو بکر, عمر, عثمان. آئیے جو سب سے اہم بات ہے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. حضرت حسین کا قاتل کون ہے؟ کس نے آپ کو شہید ہے؟ آپ کو, آپ کے کنبے کو کس نے شہید ہے؟ میں کسی پہ الزام لگاؤں, کوئی کسی پہ الزام لگائے تو خود حضرت حسین کے گھر والوں سے نہ پوچھیں. بولو پوچھیں. چلو آئیے پوچھتے ہیں. میں یہ کاغذ صرف اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں, میری بالکل عادت نہیں ہے تقریر میں کاغذ پہ تقریر پڑھنے کی. یہ کوئی لائق بندوں کا کام نہیں. میں صرف حوالے دینے کے لیے. یہ پہلا حوالہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ضیاء العیون کا ہے. ہماری کتاب نہیں ہے, یہ فریق مخالف کی کتاب ہے. ناسخ التواریخ ہے, صفحہ 156 ہے, جلد 36 ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں مغموم, پریشان. ایک عراق کا رہنے والا شخص وہاں سے گزرا, پوچھا آپ پریشان ہیں, مغموم ہیں, افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا یہ کوفیوں کے خطوط ہیں جو میرے پاس ہیں اور یہی میرے قتل کے درپے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے خط لکھ کے بلایا وہی لوگ میرے قتل کے کیا ہیں؟ درپے ہیں. یہ حضرت حسین کا بیان ہو گیا. آئیے حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین, ان کا نام ہے علی, علی بن حسین. لقب کیا ہے؟ زین العابدین. یہ کربلا میں 24 سال کے شادی شدہ تھے. ان کے بیٹے کا نام ہے محمد باقر, وہ 2 سال کے تھے, وہ بھی کربلا میں تھے ماں کی گود میں. زین العابدین بیمار ہیں, خیمے میں یہ بچنے والے ماہر مرد تھے, کربلا سے چلے, کانا مریضن, تو یہ بیمار تھے. کوفے پہنچے تو کوفے کی عورتیں گریبان چاک کر کے ماتم کرنے لگی. وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ, اور مرد جو تھے وہ عورتوں کے ساتھ مل کر رونے لگے. تو بیمار زین العابدین نے کہا اِنَّ هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ
ہمیں قتل حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کرنے والے کوفے کے یہی لوگ ہیں. آگے آئیے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں جن کا نام ہے زینب. کیا نام ہے؟ زینب. یہاں میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں. خدا کی قسم کوئی بندہ آپ سے بحث نہیں کر سکے گا کبھی اگر یہی ایک نقطہ یاد کر لو. یہی ایک نقطہ یاد کر لو, کوئی بندہ آپ سے گفتگو نہیں کر سکے. یہ حضرت زینب کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت حسین کی بڑی بہن, کربلا کی چشمدید گواہ. لوگوں اور تاریخ جاننے والے لوگوں, بتاؤ حضرت زینب کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں. کہاں قبر ہے حضرت زینب کی؟ دمشق میں. بولو. کوئی بندہ انکار کون کر سکتا ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ ان کی قبر, ان کا مزار دمشق میں اور بنو امیہ کے قبرستان میں ہے. کس قبرستان میں؟ مجھے دنیا کا کوئی بندہ سمجھائے دمشق میں حضرت زینب کس کے پاس رہتی تھی؟ کیوں ان کی قبر دمشق میں؟ کوئی عقدہ یہ حل کرے. تم نہیں کر سکو گے, تم میں جرأت بھی نہیں ہے. میں حل کرتا ہوں, میں حل کر کے دیتا ہوں. حضرت زینب عبداللہ ابن جعفر کی بیوی ہے. عبداللہ ابن جعفر حضرت حسین کے چچا بھائی ہیں. یہ ان کی اہلیہ ہیں زینب. اور عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ام محمد جو زینب کے بطن سے نہیں کسی دوسری بیوی کے بطن سے ہیں, وہ ام محمد یزید کی بیوی ہے. ام محمد یزید کی کیا ہے؟ حضرت زینب کی ستیلی بیٹی. کس کی بیوی ہے؟ تو حضرت زینب نے کربلا کے بعد ساری زندگی کس کے گھر گزاری؟ اپنے داماد کے گھر. ان کی ستیلی بیٹی تھی, ان کا وہ شوہر ہے, اس لیے وہ دمشق میں فوت ہوئی اور ان کی قبر بھی کہاں بنی؟ دمشق میں بنی. اے زینب نے کیا کہا, اے اہل کوفہ تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم نے ہمیں قتل کیا. واللہ لازم ہے کہ تم بہت روو اور کم ہنسو. کل قیامت کے دن اپنے نبی کو کیا جواب؟ تو حضرت زینب نے خطاب کس کو کیا؟ زور سے بولو, زور سے بولو. کوفیوں کو خطاب کیا. یہ اور ایک بیان سنیے. حضرت حسین کی دوسری بیٹی ہے فاطمہ, فاطمہ بنت حسین. یہ بھی کربلا میں. یہ جتنی کتابوں کا حوالہ میں دے رہا ہوں, احتجاج طبرسی, جلاء العیون, خلاصۃ المصائب, ناصف التواریخ, یہ سب فریق مخالف کی کتابیں ہیں. کوفیوں تم نے ہمیں قتل کیا, تم نے ہمارے خیمے لوٹے. گویا کہ ہم ترکوں کی اولاد تھے یا کابل کی نسل سے تھے. اس طرح کل تم نے ہمارے دادا علی کو قتل کیا تھا. تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے. حضرت فاطمہ نے بھی اپنے قاتل کی نشاندہی کرتے ہوئے کن کو خطاب کیا؟ حضرت علی کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم. ام کلثوم بنت علی, وہ کیا کہتی ہیں, تم نے حسین کو دھوکہ دیا, تم نے انہیں قتل کیا, تم نے ان کا مال لوٹا, خواتین کو قیدی بنایا. اب تم روتے ہو, اللہ کرے تم برباد ہو. انہوں نے بھی کس کو خطاب کیا؟ کوفیوں کو خطاب. محمد باقر یہ چوتھے امام ہیں, حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں. کربلا میں ان کی عمر 2 سال تھی. کوفیوں نے بیعت علی پھر توڑ دی, تلوار ان پہ سونپ لی, ان کو شہید کر دیا. پھر
لکھ کے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا. ایک حوالہ جو میں یہاں پیش کر رہا ہوں یہ مجالس المومنین کا حوالہ ہے, صفحہ 241 ہے. یہ قاضی نور اللہ شاستری ہندوستان میں آیا, ایران سے آیا تھا. نور جہان نے اس کو بلایا تھا اور ہندوستان میں آ کے اس نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی تھی. اس نے مجالس المومنین میں لکھا کہ کوفہ کے لوگ واقعہ کربلا کے بعد مل بیٹھے, افسوس کرنے لگے کہ دنیا و آخرت کا خسارہ ہم کو حاصل ہوا. ہم نے حسین کو بلایا, پھر غداری کی, تلوار چلائی, اب ہم شرمسار ہیں, توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ایک دوسرے کو قتل کریں. یہ کہتے ہوئے وہ تمام لوگ زانوں کے بل گر پڑے. یہاں کوفیوں نے خود اعتراف کر لیا کہ حضرت حسین کو ہم نے بلایا اور بلا کے ہم نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ ایک حوالہ بہت کام کا آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر آپ میری تقریر بھی آپ کو ملے گی, فیس بک پہ بھی آپ دیکھیں گے. بندیالوی کہتا ہے, بندیالوی, یہ آپ کھولیں گے یہ لفظ بندیالوی کہتا ہے, بندیالوی. تو میرا جمعہ بھی آپ کو ملے گا, میرا درس قرآن بھی آپ کو ملے گا, میری ساری تقریریں آپ کو ملیں گی. اور یہ جو تقریر آج ہو رہی ہے یہ بھی آپ کو وہاں مل جائے گی. یہ خلاصۃ المصائب ہے, صفحہ 201 ہے, بڑا زبردست حوالہ ہے جی, اس کو نوٹ کریں. کہتا ہے لیس فیہم شامی ولا حجازی, حضرت حسین کے قاتلوں میں کوئی شام کا آدمی, حجاز کا آدمی شامل نہیں تھا. بل جمیعہم من اہل الکوفہ, بلکہ وہ سارے کے سارے کون تھے؟ کوفے کے رہنے والے تھے. جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا, جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا, خط لکھ کے بلایا, وہ کوفے کے غدار تھے. انہی نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ زور سے بولو, زور سے بولو. آؤ سارے مل کر, جو میں لفظ کہنے لگا بڑا برملا کہنے لگا, برملا کہنے لگا. سارے مل کر میرے ساتھ بولو, سیدنا حسین کے قاتلوں پر لعنت. جنہوں نے قتل کیا, جنہوں نے سازش بنائی, جنہوں نے خط لکھے, جنہوں نے حضرت علی کے خاندان کے لوگوں کو دھوکے دیے, حضرت علی کے بیٹے کو بلایا, فقط میں دامن چھڑا گئے. حضرت حسین کے قاتلوں پر لعنت. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی معاف نہ کرے, انہیں آخرت میں بھی اللہ معاف کرے. یہی لوگ تھے حضرت حسین کے قاتل, کوفے کے لوگ, جنہوں نے حضرت حسین کو دھوکے سے بلایا اور پھر حضرت حسین کو بڑی بے دردی سے کیا کر دیا؟ جو مضمون میں نے بیان کرنا تھا کربلا کے بارے میں بیان کر چکا. جو پرچیوں کے جواب ہیں وہ میں بڑے مختصر طور پہ دوں گا, کہیں تقریر کے دوران ہی ہو گیا ہوگا بہت کچھ. ایک تو آپ سنیں کہ ہمارے سرگودا میں ہماری جماعت جو ختم نبوت کانفرنس کرواتی ہے ہر سال, اس دفعہ وہ کانفرنس ہوگی 23 نومبر بروز جمعرات. نوٹ کریں گے اس کو, جو باہر سے لوگ آئے ہیں باہر کے عوام نوٹ کریں گے اسے. 23 نومبر بروز جمعرات یہ کانفرنس ہوگی اسی جگہ پہ. جو لوگ دفتریوں کے جواب سننا چاہتے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے, باقی لوگ جا سکتے ہیں, کوئی باقی جنہوں نے جانا ہے وہ تشریف لے جائیں. میرے پرچیوں کے جواب سننے اور معلوماتی وہ لوگ یہاں تشریف رکھیں. چنوٹ میں مولانا عبد الوارث صاحب ایک بہت بڑے عالم, اور ان کا انتقال ہوا جی 2 دن 4 دن پہلے. وہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مدرس تھے. ہم سب دعا کریں, آپ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, درجات اللہ بلند فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. قاسم بھائی کیا دیکھیں جو لوگ جا رہے ہیں, جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی میرا اعلان سنیں گی.
باہر آپ کو ہمارا رسالہ ملے گا ضیاء توحید